من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز صاحب حضرات، صرف ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے بعد ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ 5 سے 7 منٹ کی یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ آغاز گفتگو کیا جائے، درود پاک عزت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم سب کو علم غیب عطا فرمائے، یعنی سب کے سب کو وہ علم غیب عطا کرے، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چل گیا کہ عام آدمی اور رسولوں میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بیان کیا، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے مخلوق سے اولیاء چنے جاتے ہیں اور اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں جو چنا وہ آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں، یہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 522 اور مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 277 کے اندر باضابطہ طور موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ کو باغ کے دروازے پر دیکھ بھال کا حکم دے دیا، یعنی دروازے کے اوپر مجھے نگہبان بنا دیا کہ آپ یہاں محافظ بن کر کھڑے ہو، دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو۔ اس کو آج کے دور میں آپ باڈی گارڈ کہتے ہیں، جناب وہاں کھڑا ہے، یعنی سنتری کھڑا۔ پھر ایک آدمی نے آ کر اجازت مانگی، مجھ سے مانگی، میں باغ کے دروازے پر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سرکار تو اندر سے دور، اور سرکار نے یہ بھی جان لیا کہ دروازے کے اوپر آنے والا کون ہے، بالکل، اور ہے بھی جنتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر دوسرے شخص نے اجازت مانگی، حضور نے ارشاد فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمر تھے۔ کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ پھر ایک اور آدمی نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ وہ یہ جو آنے والے تھے گیٹ پر تو ان سے اجازت مانگتے تھے، اور یہ پھر آگے حضور سے جا کر اجازت طلب کرتے تھے، یا رسول اللہ دروازے پر آیا بندہ اجازت مانگ رہا، آپ اجازت دیں تو میں اندر ان کو اجازت میں بھی دوں۔ تو سرکار تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو، لیکن ایک مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔ ایک مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔ تو
تو معلوم ہوا کہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر جلوہ فرما تھے اور دروازے پر آنے والے کو پہچان لیتے تھے اور یہ بھی فرما دیتے تھے کہ وہ ایمان و ہدایت پر قائم رہیں گے، کہہ دو سبحان اللہ، یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو یہ بھی علم تھا کہ ان پر ایک مصیبت آئے گی، یعنی بلوائی ان کا محاصرہ کر لیں گے اور پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ گھر میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے کیا نتیجہ نکل گیا؟ ایک تو وضاحت کے ساتھ صاحب کتاب نے جس چیپٹر میں لایا تو انہوں نے علم غیب کے چیپٹر میں بھی لایا ہے، تو دوسری طرف سے یہ بھی اس سے نتیجہ نکلا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جنت کا بھی خدا نے انہیں مالک بنایا، تبھی وہ بشارت بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا علم غیب کے ساتھ ساتھ یہ چیز علم غیب کی صراحت کے لیے بیان کروں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر ہیں اور ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ عمر ہیں ہمیشہ ایمان پر رہیں گے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ دروازے پر عثمان کھڑے ہیں، ہمیشہ ایمان پر رہیں گے، لیکن جب ان کا وصال ہوگا تو ان کو لوگ کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے، یہ بھی میرے نبی کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا جو واقعہ، اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اپنے بیٹوں کی جو نواسوں کی بیٹے ہی کہا جاتا ہے، ہمیں نواسوں کی جو شہادت کا ذکر تو سرکار نے پہلے فرما دیا۔ بلکہ ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی دی تھی شیشی کے اندر، فرمایا اس کو رکھ دو، جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا کہ اس دن میرا حسین اور میری آل کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنی صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہونے کے بعد جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے پھر اس کو جاہل ہی کہا جا سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے اور حادث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق، ہمارے الہ اس پوری جماعت پر اپنا فضل فرما، سب کو نیک اور نیک کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما، حق لا الہ الا اللہ۔ السلام